جنوبی وزیرستان میں وانا کیڈٹ کالج میں خودکش حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ حملہ آوروں نے کالج کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ آئی ایس پی آر نے بتایا خوارج نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی مرکزی دروازے سے ٹکرائی۔ دھماکے سے مرکزی گیٹ اور ملحقہ انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی، 2 خوارج عمارت میں داخل ہونے سے پہلے جہنم واصل۔ کالج کے احاطے میں داخل ہونے والے 3 خارجیوں کو انتظامی بلاک میں گھیر لیا گیا۔ بچوں کو اسکول اس لیے بھیجا کہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں۔ ظالم خارجی معصوم بچوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ خوارج دین کے ہیں نہ ہی انسانیت کے، صرف تباہی چاہتے ہیں۔ کیڈٹ کالج وانا میں پڑھنے والے بچوں کے والدین کا ویڈیو پیغام، کہا محسود، وزیر اور پورا علاقہ ایک ساتھ کھڑا ہے، خوارج کو اپنے علاقوں میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے خوارج کا حملہ ناکام بنایا۔ کیڈٹ کالج وانا میں زیادہ تر طلبہ مقامی ہیں۔ فورسز نے دہشت گردی کی بڑی کارروائی ناکام بنا دی۔ وانا میں چھپے ہوئے دہشت گردوں کو بہت جلد ختم کر دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی اے آوائی نیوز سے گفتگو، کہا بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کا کلا کما کیا جائے گا۔ پہلے ان دہشت گردوں سے نمٹ لیں، اس کے بعد جوابی کارروائی پر بات کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا دہشت گرد سانحہ اے پی ایس جیسی کارروائی کرنے جا رہے تھے۔ کالج میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں جن پر حملے کی کوشش کی گئی۔ ہماری افواج نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ جو لوگ آئین پاکستان کو نہیں مانتے ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ مودی کا فالس فلیگ آپریشن کا ایک اور کھیل بے نقاب ہو گیا۔ نئی دلی میں گیس سلنڈر دھماکے کے چند گھنٹے بعد مودی کے گودی میڈیا نے بیانیہ بدل دیا، اپنی پولیس کا موقف ہوا میں اڑا دیا، پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ بھارتی میڈیا نے صبح سے پاکستان کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے کی نئی لہر شروع کر رکھی تھی۔ اتر پردیش اور حیدرآباد کے مقامی دہشت گردوں کو پاکستان سے جوڑنے کی ناکام کوشش کی۔ تحقیقات سے پتہ چلا گرفتار دہشت گرد بھارت کے شہری ہیں۔ بھارتی میڈیا نے جھوٹ پر جھوٹ گھڑنے کے ریکارڈ توڑ دیے، کبھی کیمیکل اٹیک کی کہانی، کبھی پاکستانی اسلحے کا ڈھونگ۔ بھارتی ٹی وی چینلز نے ناظرین کو گمراہ کرنے کے لیے درجنوں جعلی کہانیاں نشر کر ڈالیں۔ سینٹ میں 27ویں ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور۔ آئینی ترمیم کے حق میں 64 ووٹ آئے۔ ترمیم کی مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ حتمی ووٹنگ سے پہلے آئینی ترمیم کی شکوار منظوری دی گئی۔ 64 ارکان نے 59 شکوں کی منظوری نشستوں پر کھڑے ہو کر دی۔ حتمی منظوری کے لیے ایوان کے دروازے بند کر کے ووٹنگ کی گئی۔ حکومت کو بل کی منظوری کے لیے 2 ووٹ کم پڑے تو 27ویں ترمیم کی مخالف جماعتوں سے 2 ووٹ نکال لیے۔ جے یو آئی کے احمد خان اور پی ٹی آئی کے سیف اللہ آبڑو نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ حکومت نے پیپلز پارٹی سے نمبر پورا کرنے کے لیے مدد مانگی تھی۔ پی ٹی آئی سینیٹر سیف اللہ آبڑو نے سینٹ اجلاس میں استعفیٰ دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ترمیم کی منظوری کے بعد ایوان کو مبارکباد پیش کی۔ 27ویں ترمیم کا بل آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ آئینی عدالت کا قیام ناگزیر تھا۔ میثاق جمہوریت کے تحت 2006 سے آئینی عدالت کے قیام کی کوشش کی گئی تاکہ آئین سے متعلق کیسز کو الگ کیا جا سکے۔ میثاق جمہوریت پر نواز شریف، محترمہ بے نظیر بھٹو نے دستخط کیے تھے۔ بانی پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان سمیت تقریباً تمام ہی رہنماؤں نے دستخط کیے تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں خطاب، کہا تاریخی آئینی ترمیم پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بولے دوسری اہم ترمیم آرٹیکل 243 میں ہوئی۔ بھارت سے حالیہ جنگ میں پاکستان نے تاریخی فتح حاصل کی۔ قوم نے بھارت کے ساتھ جنگ میں آرمی چیف عاصم منیر کو ہیرو قرار دیا۔ حکومت نے عوام کی امنگوں کے مطابق آرمی چیف سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنایا۔ سینٹ میں 27ویں ترمیم کی منظوری کے دوران پی ٹی آئی کا احتجاج۔ اعظم نذیر تارڑ کے بل پیش کرنے کے دوران شور شرابہ۔ چیئرمین ڈیسک کے آگے آ کر نعرے بازی، بل کی کاپیاں پھاڑ ڈالی۔ ایم ڈبلیو ایم کے علامہ راجن ناصر عباس اعظم نذیر تارڑ کی نشست پر پہنچ گئے۔ سارجن نے وزیر قانون کی نشست کو حصار میں لے لیا۔ ابتدائی چند شکوں کی منظوری تک احتجاج کے بعد ایوان سے چلے گئے۔ تحریک تحفظ آئینی پاکستان نے 27ویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر مؤثر قرار دے کر مسترد کر دیا۔
اسلام آباد میں محمود اچکزئی کی زیر صدارت اپوزیشن رہنماؤں کا اجلاس۔ اعلامیے میں کہا گیا 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان کی روح کے منافی ہے، کسی ووٹنگ یا رائے شماری میں حصہ نہیں لیں گے، غیر آئینی عمل میں شریک ہونا آئین کی بالادستی سے انحراف ہے۔ 27ویں ترمیم جامع قومی اتفاق رائے سے آری ہے، آئینی، قانونی اور جمہوری ذرائع سے احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ صدر زرداری سے مقابلہ کرنا ہے تو پہلے بانی پی ٹی آئی کو 12 سال جیل میں رکھو، پی پی رہنما راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ اپوزیشن کی نعرے بازی پر برہم ہو کر کہا، ایوان میں شور شرابہ کرنے والے چاہتے ہی نہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے نکلیں۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے بانی کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں، انہوں نے بانی کو اندر رکھا ہوا ہے، وہ تو غیر سیاسی آدمی تھے۔ آپ پاکستان کے دشمن ہیں، بھارت کی زبان بولتے ہیں، فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، 9 مئی والے ہیں۔ کابینہ سے کہوں گا ایسی سزائیں دی جائیں کسی کو دوبارہ یہ جرت نہ ہو۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی نے کہا، ان لوگوں کی صرف ایک ہی سوچ ہے کہ کسی طرح ان کا لیڈر باہر آ جائے، ان کا لیڈر صرف عدالتوں کے ذریعے ہی باہر آئے گا۔ کچھ دن پہلے ہم نے ایک بزرگ سیاستدان کی فاتحہ پڑھی ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے لیڈر کی فاتحہ وقت سے پہلے پڑھ لی جائے۔ پی ٹی آئی نے 27ویں آئینی ترمیم میں مدد کی، کسی نے مخالفت نہیں کی، ترمیم مشترکہ طور پر منظور ہوئی۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں پی ٹی آئی مکمل طور پر بے نقاب ہو گئی ہے، پی ٹی آئی آن بورڈ تھی، صرف ڈرامے بازی کر رہی تھی، ترمیم کے خلاف تھے تو مخالفت میں ووٹ دیتے۔ سیف اللہ آبڑو نے قومی مفاد کی خاطر ووٹ دیا۔ آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف نے استثنا نہ لے کر بہت اچھا کام کیا ہے، شہباز شریف کا اقدام سیاسی لحاظ سے ماسٹر سٹروک ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کر گئے۔ سینیٹر عرفان صدیقی 2 ہفتے سے اسلام آباد کے ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ وہ سانس کی تکلیف کے باعث انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں تھے۔ وہ ایوان بالا میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر تھے۔ ان کا شمار نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اشرافیہ کی نمائندہ جماعتیں بن گئی۔ جب بھی ہماری حکومت آئے گی اس قانون سازی کو ختم کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں پیپلز پارٹی عملاً اپنے کو نظریات سے ہٹ گئی ہے۔ بلاول نے نانا کے دیے ہوئے آئین پر آج خودکش حملہ کیا۔ سینیٹر سیف اللہ آبڑو کو پی ٹی آئی نے عزت دی۔ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی قابل مذمت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا، استثنا پر اعتراض ہے، ہم تو صرف استثنا دے رہے ہیں، آپ نے تو باجوہ کو باپ بنا لیا تھا، اس کی باز گشت آج تک سنائی دے رہی ہے۔ آئین بھٹو کی امانت ہے، اس میں ایک کمی تھی جسے پیپلز پارٹی نے پورا کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے جو آئینی معاملات دیکھے، ملک کی سب سے بڑی عدالت میں برابری کی نمائندگی ہو۔ لاڑکانہ کے وزیر اعظم کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، آپ نے وفاق کو ہلا دیا اور غلط تاثر دیا جس کے اثرات آج تک بھگت رہے ہیں۔ بلاول بھٹو اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے آج ملاقات کریں گے۔ آرمی چیف کی مدت پر کسی بحث اور نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں، تعین قانون کے مطابق ہو چکا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ ختم کرنے کی تجویز ہے، یہ عہدہ 27 نومبر تک رہے گا۔ 73 کے آئین سے پہلے کمانڈر ان چیف ہی دفاعی فورسز کا سربراہ ہوتا تھا۔ 27ویں آئینی ترمیم میں 5 مرکزی شقیں ہیں۔ آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میں سے سینئر وہ ہوگا جس کا تقرر پہلے ہو چکا ہو۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی سربراہی بھی وہی کریں گے۔ کون سے مقدمات آئینی عدالت یا سپریم کورٹ سنے گی، اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے مستقل ججوں کی سینیورٹی کو تحفظ دیا گیا۔ قانون کے مطابق وہ نامزد کیے گئے جج حلف نہیں لیتے تو ریٹائرڈ تصور ہوں گے۔ چیف آف ڈیفنس ہیڈ کوارٹرز جیسے سیٹ اپ کی ضرورت تھی۔ ملٹری اسٹریٹجی کے لیے ایک مضبوط کمان کی سہولت ہونی چاہیے۔ سیکریٹریٹ میں ابھی بہت سی تبدیلیاں کرنا پڑیں گی۔ سابق کور کمانڈر عامر ریاض کہتے ہیں تمام فورسز کا ایک ہی جگہ پر مشترکہ پلان بنتا ہے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ ملٹری سطح پر بھارت اتنا مضبوط نہیں کہ پاکستان سے برتری لے سکے۔ مودی کو بالکل بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت اب کوئی غلطی نہیں کرے گا کیونکہ انہیں ہمارا جواب پتہ ہے۔
सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय स्पॉन्सर्ड 20 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके शव्वाल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 खारिजी मारे गए। ISPR के मुताबिक दर्रा आदम खेल में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान 12 दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज अज़्म इस्तेहकाम मुहिम के तहत भारतीय हिमायत याफ्ता खारिजियों के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। रिजवान से मुशावरत के बाद कप्तानी कबूल की। मोहम्मद रिजवान ने खुद पीछे हटने का फैसला किया। शाहीन शाह अफरीदी की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये मेरी, रिजवान या बाबर नहीं, पूरे पाकिस्तान की टीम है। खेल में बेहतरी लानी है तो सबको जिम्मेदारी लेना होगी। हसन नवाज को रिलीज करने का ये मतलब नहीं कि वो टीम से बाहर हो गया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों कप्तानों ने पाकिस्तान मॉन्यूमेंट के सामने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। सीरीज के तीनों मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। लोअर दी में कौमी क्रिकेटर नसीम शाह के हुजरे पर फायरिंग, कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने नसीम शाह के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है वाकया दहशतगर्दी नहीं, तफ्तीश में पता लग जाएगा। DPO की नसीम शाह के वालिद को मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। ब्राजील में कोप 30 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी पवेलियन शुरका की दिलचस्पी का मरकज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पाकिस्तान पवेलियन पहुंच गईं। पवेलियन में सुथरा पंजाब समेत पंजाब हुकूमत के 1.5 साल के इक़दामात को उजागर किया गया। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त पॉलिसियों पर रोशनी डाली। पाकिस्तान पवेलियन का उन्वान फ्रॉम दी इंडस टू दी अमेज़न रखा गया है। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात न कराने पर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच और डिवीजन बेंचों के फैसलों का हवाला दिया गया। विफाक, अडयाला जेल इंतजामिया और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। अदलिया के सरबराह के तौर पर फौरी एग्जीक्यूटिव से राब्ता करें, वाज़ेह करें आईनी अदालतों के जजेस से मुशावरत के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। आईनी अदालतों के जजों पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन भी बुलाया जा सकता है। चीफ जस्टिस इस इदारे के सिर्फ मुंतजिम नहीं बल्कि सरपरस्त भी हैं। ये लम्हा आपसे लीडरशिप दिखाने का तकाजा करता है। सीनियर वकला और रिटायर्ड जजों ने भी चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। 27वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालबा। अठारहवीं तरमीम कोई सहीफा आसमानी नहीं, बल्दियाती निजाम को मजबूत करने का मकसद किसी सूरत ये नहीं कि किसी सूबाई हुकूमत या वजीर आला से इख्तियार लिया जाए। सेनेटर फैसल सब्जवारी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा 18वीं तरमीम के बाद 4 और इस्लामाबाद बन गए हैं। एमल वली खान ने कहा बिल के हक में वोट उसूली और आईनी है। हमने माजी में भी बहुत मुश्किल फैसले किए। खैबर पख्तूनख्वा के 5 करोड़ अवाम के हक में वोट दे रहे हैं। कराची की अहम तरीन शाहरा यूनिवर्सिटी रोड को तरक्याती काम के बायस बंद कर दिया गया। हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी आने जाने वाले दोनों ट्रैक 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे। हुक्काम का कहना है K4 मंसूबे के लिए पानी की लाइनें डाली जाएंगी। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का कहना है यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम आवाम के लिए सहूलत नहीं, अजाब बन गया है। अवामी नुमाइंदों से मुशावरत के बगैर सड़कें खोदना मुजरिमाना गफलत है। तरक्की के नाम पर कराची को खंडर बनाया जा रहा है। शहरियों को रिलीफ नहीं, तकलीफ मिल रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से श्रीलंका के कौंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के फरोग पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तेफाक। श्रीलंका के कौंसल जनरल ने शजरकाई मुहिम के तहत पौधा लगाया। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। अमरीकी सदर ट्रंप पर दस्तावेजी फिल्म का तनाज़ा। बरतानवी नशरियाती इदारे के चेयरमैन समीर शाह ने माफी मांगी। कहा मामले को ज्यादा एहतियात से संभालना चाहिए था।
بعد میں احساس ہوا ایڈیٹنگ نے صدر ٹرمپ کا غلط تاثر پیش کیا۔ بی بی سی اس غلط رپورٹنگ پر معذرت خواہ ہے۔ صدر ٹرمپ کے وکلاء کی بی بی سی کو 14 نومبر تک کی ڈیڈ لائن۔ متنازع دستاویزی فلم واپس نہ لینے پر $1 ارب ہر جانے کی دھمکی۔ بی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل اور ہیڈ آف نیوز گمراہ کن ایڈیٹنگ پر مستعفی ہو چکے۔ بھارت نے دارالحکومت دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار، تعلیمی ادارے بند، تعمیراتی کام پر پابندی لگا دی گئی۔ دہلی کا آلودگی انڈیکس 370 QI تک جا پہنچا۔ زہریلے اسموگ نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی، آنکھوں کے انفیکشن اور سانس کی بیماریاں بڑھ گئیں۔ شہریوں کا کہنا ہے ہر وقت منہ ڈھانپ کر رہنے پر مجبور ہے۔ مہنگائی کے ساتھ اب دوائی کے اخراجات میں برداشت کرنے پڑ رہے ہیں۔ طبی ماہرین کا رہائشیوں کو دہلی سے نقل مکانی کا مشورہ۔ ایران میں شدید خشک سالی، دارالحکومت تہران کے بعد مشہد میں بھی پانی کی شدید قلت۔ ڈیموں میں پانی کی سطح تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ بجلی کی پیداوار، زراعت اور شہری زندگی بری طرح متاثر۔ ایرانی صدر خدشہ ظاہر کر چکے ہیں کہ خشک سالی جاری رہی تو شہر کو خالی کرانا پڑے گا۔ اور اسپینش لا لیگا میں لیوینڈوسکی کا ٹاپ شو، سیلٹا ویگو کے خلاف شاندار ہیٹ ٹرک کر ڈالی۔ بارسلونا نے 2 کے مقابلے 4 گول سے کامیابی حاصل کی۔ جیت کے ساتھ بارسا کے پوائنٹس ٹیبل پر دوسری پوزیشن۔